जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, जिनको शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने दिया, एक हमारे नेशनल हीरो थे। ना सिर्फ नेशनल हीरो थे, मेरा एक इनसे ज़ाती ताल्लुक़ था। कुछ 4 साल पहले ये बना ताल्लुक़, तकरीबन अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के व्हाट्सएप पे मैसेज आया करता था, और तकरीबन 4 साल से तकरीबन हर महीने मुझे आबे ज़मज़म की एक बोतल मिला करती थी जो सजाद गुल साहब लेके आया करते थे। हुजूर के रोज़े पे इबादत करते थे तो मेरे लिए दुआ करते थे, और ना सिर्फ दुआ करते थे, दुआएं भेजते रहते थे। उम्रा करते थे, खाना काबा जाते थे तो वहाँ मेरे लिए दुआ करते थे। बल्कि मैं तो कई दफ़ा उनसे ये कहता था, मुझे लगता है कि आप एक फ़्लाइट पे जाते हैं, अगली फ़्लाइट पे फिर अगले दिन आप चले जाते हैं। उनका कोई शौक़ नहीं था कि उनकी फ़्लाइट यूरोप लगे या कहीं और लगे। अगर लगे तो अल्लाह ताला के घर का दीदार हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे वो जाके करें। मैं भट्टी साहब ने तो एक अपना बेटा खोया है, मैंने एक दोस्त, एक भाई, नेक सिर्फ पाकिस्तान का हीरो जो हमेशा याद रहेगा, वो हमने खोया है। अल्लाह ताला उनकी और बाकी जितने लोग शहीद हुए इस हादसे में, उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं अभी उनके वालिद साहब से ये ज़िक्र कर रहा था, तीनों बच्चे जो हैं छोटे हैं, एक पहले साल डेंटिस्ट्री में, दूसरा बेटी उनकी, बेटा ए लेवल में, और तीसरा उससे भी छोटा। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि पहले आप दादा थे और अब आपको वालिद की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ गई, और रिटायरमेंट के बाद। मगर मेरा ख़्याल है, मैं इनका हौसला देख के हमें भी हौसला मिलता है कि उन्होंने इस हीरो का, इस कौमी हीरो का जो शहादत का रुतबा है वो कबूल भी किया। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश करे, जो कि हमारा यकीन है कि शहीद की बख्शिश होती है। जितने लोग इसमें जान बहक हुए हैं, जो जहाज़ में थे और जहाज़ में नहीं थे, उन सब के लिए हम सब दुआ गो हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन का फैसला खत्म किया हुकूमत की जानिब से। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली बना सकी, या क्या कोई मशवरा दे दे कोरोना वायरस किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता? देखें हम तो, मैं एक बात कर सकता हूँ जो कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, जो मैंने कौमी असम्बली में देखा। हमें उम्मीद ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान हर मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के सामने अपना पॉलिसी स्टेट, नेक सिर्फ पाकिस्तान का हीरो जो हमेशा याद रहेगा, वो हमने खोया है। अल्लाह ताला उनकी और बाकी जितने लोग शहीद हुए इस हादसे में, उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं अभी उनके वालिद साहब से ये ज़िक्र कर रहा था, तीनों बच्चे जो हैं छोटे हैं, एक पहले साल डेंटिस्ट्री में, दूसरा बेटी उनकी, बेटा ए लेवल में, और तीसरा उससे भी छोटा। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि पहले आप दादा थे और अब आपको वालिद की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ गई, और रिटायरमेंट के बाद। मगर मेरा ख़्याल है, मैं इनका हौसला देख के हमें भी हौसला मिलता है कि उन्होंने इस हीरो का, इस कौमी हीरो का जो शहादत का रुतबा है वो कबूल भी किया।
اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کرے، جو کہ ہمارا یقین ہے کہ شہید کی بخشش ہوتی ہے۔ جتنے لوگ اس میں جان بحق ہوئے ہیں، جو جہاز میں تھے اور جہاز میں نہیں تھے، ان سب کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ شکریہ جی، شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا فیصلہ ختم کیا حکومت کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے کوئی مؤثر حکمت عملی بنا سکی، یا کیا کوئی مشورہ دے دیں کرونا وائرس کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا؟ دیکھیں ہم تو، میں ایک بات کر سکتا ہوں جو کہ میں عینی شاہد ہوں، جو میں نے قومی اسمبلی میں دیکھا۔ ہمیں امید یہ تھی کہ حکومت پاکستان ہر ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے اپنا پالیسی سٹیٹ کر کے کہ ہم نے یہ اقدامات لیے ہیں، یہ ہم نے لینے ہیں، اگر حالات خراب ہوئے تو کیا کرنے ہیں، اور اگر حالات بہتر ہوئے کیا کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کو غربت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہ پالیسی آئے گی جس کو پڑھ کے ہم تجاویز دیں گے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سیشن بلایا اس لیے تھا کہ ہم اس میں تجاویز دیں۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا نہ کویسچن آر ہوگا، نہ کال اٹینشن ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی، صرف اور صرف کرونا کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں، چونکہ یہ پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسی وبا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ مگر ہمیں وہاں ڈائریکشن نہیں نظر آئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے پھر وہی کام کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، وہی زبان استعمال کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور نقصان کس کا ہے؟ صرف حکومت کا نہیں، پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ صاحب کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ارکان ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ایک NRO ہوگا جس کے ذریعے مریم نواز شریف اور خاص طور پر شریف فیملی کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، زرداری صاحب کی فیملی کے مقدمات ختم ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ میں حلف اٹھا کے یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ ہم نے 18ویں ترمیم پہ جو جماعت میں بیٹھ کے فیصلہ کیا شہباز صاحب کی قیادت میں اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اس میں ہم 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم پہ اگر بات ہوگی، چھوٹے صوبے بیٹھیں گے، مشاورت ہوگی، پھر اس کے اوپر کوئی بات، اگر کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہ، ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ 18ویں ترمیم یہ سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یونینمس پاس ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کسی نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ اس کو واپس کرنا، اس وقت ان حالات میں اس ایشو کو اٹھانا، یہ بھی بہت غیر مناسب تھا جنہوں نے یہ اٹھایا۔ عید کے بعد سیاست کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف کی بھی 2 جون کو تلبیہ ہے نیب میں، کیا سمجھتے ہیں حکومت کرونا وائرس کی بجائے ابھی تک انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے؟ اور نیب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نیب جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور دونوں طرف سے پکڑائی کرے گا، گرفتاری بھی جو ہے نا وہ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا اور یہ نیب کو بھی پیغام دوں گا، اگر کسی کے خلاف کیس ثابت ہوتا ہے آپ ضرور پکڑیں، مگر ابھی تک اگر آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب، حمزہ شہباز صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، اور ابھی تک ان کے خلاف جس طرح کہا جاتا ہے کہ کیس اسٹیبلش ہو گیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ اپوزیشن کے ممبران کو پکڑ کے پہلے اندر نیب کسٹڈی میں اور پھر جیل میں بھیجنا انویسٹیگیشن سٹیج پہ، یہ نہ صرف غیر مناسب ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ حکومتی لوگوں کو پکڑ کے پہلے جیل میں ڈالا جائے پھر وہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتی لوگ کچھ ان سے نالا ہوں، ان کی پرفارمنس سے، ان کے جھوٹ سے، ان کے یو ٹرن سے، اور وہ سوچ رہے ہوں کہ پی ٹی آئی میں نہیں رہنا، شاید ان کی کم بختی شاید آ جائے، مگر ویسے کوئی بیلنس نامی چیز نہیں ہے۔ نہ ہم بیلنس چاہتے ہیں، نہ ہم بیلنس دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں پورے ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی
اور باقی اعلیٰ عدلیہ جن کے جو فیصلے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیب کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن مارک بار بار لگ گئے. یہ نیب اگر نیازی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیب استعمال کر کے اور اپوزیشن کے منہ بند کر دیں گے تو ان کو غلط فہمی ہے. شکریہ.